الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتله وما صلبه لكن شبه لهم صلوات. اب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی جلوس نوش حسن ابن نجم الحسن صاحب کی روح کو اشارت فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللهم صل على شرباتها بشراب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واشرنا. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. اتنی ٹھنڈی صلوات نہیں، باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا. ظفر بھائی نے پیشخوانی کر کے اس مجلس کو الحمدللہ عروج پہ پہنچا دیا. خدا ان کو صحت اور طول عمر عطا فرمائے اور بانی جلوس کے جتنے بھی اراکین ہیں، چچا ہمارے باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو خدا سلامت رکھے. برسوں سے یہ قدیم شب بیداری جو مخصوص ہے 2 معصوموں کے نام سے، پہلا کائنات کا وہ معصوم جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا، دوسرا وہ معصوم کہ جس نبی نے خود کہہ دیا کہ میں اس سے ہوں. سلسلے میں انشاءاللہ شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی. عزاداری اپنے عروج پہ ہے. مومنین الحمدللہ کثرت کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں. ظفر بھائی عزاداری تو بڑھ رہی ہے لیکن شعور نہیں بڑھ رہا. ماتم، مجلس شب بیداریہ، جلوس کثرت ہو رہی ہے لیکن شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے. کہاں کس وقت ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کس کو بلانا چاہیے، کیا پڑھوانا چاہیے، کیا سننا چاہیے. اب دیکھیے یہیں پہ دیکھ لیجئے کتنے لوگ باہر ٹہل رہے ہیں. دیکھیے ٹھیک ہے آپ جلوس نکال رہے ہیں، آپ شب بیداری میں ماتم کریں گے. انجمنوں سے میری گزارش ہے، یہ پہلے بھی کئی برس پہلے جملہ پڑھ چکا میں کہیں اور، ارے کم سے کم مجلس میں بیٹھ کر آپ سیکھ تو لے کہ کس کا ماتم کریں گے، سن تو لے اس کے کردار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں. بھائی تبھی تو لطف آئے گا. اگر آپ نے مجلس نہیں سنی اور ڈائریکٹ آ کے نواں پڑھ دیا تو شاید ایسی ہوگا آئے اور گئے. دیکھیے آنا جانا تو لگا رہتا ہے لیکن ایسے آئے اور ایسے جائے جیسے حور آیا. حور آیا ہے حسین کی خدمت میں، 2 لمحے کے بعد چلا گیا. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آیا کیسا تھا اور گیا کیسا. ارے جملہ تو میں نے پڑھ دیا بھائی، سمجھدار لوگ بیٹھے میرے آنکھوں کے سامنے. آیا تھا گنہگار ظفر بھائی اور جب گیا ہے تو پھر علیہ السلام بن کے گیا. تو میری گزارش سارے شیعوں سے، ماتمداروں سے، انجمن والوں سے یہی ہے، اپنے گھروں سے آؤ. مجھے پتا ہے گنہگار ہیں آپ، لیکن جب فرش عزا پہ بیٹھ کے جاؤ تو ایسا لگے، توجہ کیجئے گا، ایسا لگے جیسے امام صادق نے فرمایا ہے کہ جب تم ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہو تو ایسے پاک ہو جاتے ہو جیسے ابھی شکم مادر سے آئے ہو.
تو یہ اثر دکھائی تو نہیں دیتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. کم سے کم فرش اعضا پہ آگے بیٹھا کرے. اس کے بعد آپ واجبات کو اکثر میں دیکھتا ہوں اکثر مجلس بیچارہ مولوی خالی رہ جاتا ہے. اچھا یہی وجہ ہے اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ظفر بھائی آپ کی دعا سے پوری دنیا میں جاتا ہوں جی یہی دیکھا ہے کہیں کہیں تنہا انجمن والے ماتم کرتے ہیں سننے والا کوئی ہوتا ہی نہیں اور کہا جاتا ہے عوام سے بھائی جائے سنے کہ یہ کون سا بیٹھے تھے مجلس میں یہ کون سا مجلس میں بیٹھے تھے انجمن والے اگر یہ بیٹھتے تو ان کی انجمن کو سب سنتے ذکر خیر میں اور افضلیت ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کا نہیں سنا اور آپ نہ سنے نہیں ضروری ہے پوری دنیا میں یہ عزاداری شیعہ قوم کی ایک تخصیص بن گئی پوری دنیا میں پورے کائنات میں عزاداری حسین تخصیص بن گئی پہچان بن گئی ہماری خاصہ بن گیا ہمارا یہ عزاداری حسین تو جب یہ خاصہ اور تخصیص بن گئی اس کا معیار بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا اس کا معیار بھی بلند ہونا چاہیے اس عزاداری سے شریعت اور احکام الہی بچنے چاہیے پامال نہ ہونے چاہیے تھوڑی سی تلخ باتیں پڑھوں انشاءاللہ پھر موضوع پہ گفتگو کروں گا اس عزاداری سے ہماری عبادتیں شریعت احکام حلال و حرام اسلام محفوظ ہونا چاہیے یہ نہ کہ اس کے ذریعے شریعت پامال ہو جائے اگر شریعت پامال ہو گئی تو مقصد عزاداری ختم ہو جائے گا ایک جملہ یاد دلا دوں آپ کو جب جنگ چل رہی تھی ایران عراق کی تو لوگ امام خمینی سے جا کے کہتے تھے سرکار آقا کچھ کریے ایران بچ جائے ایران بچ جائے ایران بچ جائے تو خمینی صاحب کا تاریخ میں جملہ ہے خمینی صاحب نے کہا کیا کہا ارے میری کوشش یہ نہیں ہے کہ ایران بچ جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام بچ جائے ایران بہت بن جائے گے نہ جانے کتنے ایران بنیں گے اگر اسلام بچ گیا صلوات بر محمد اور اسی روش پہ چلتے ہوئے آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایران کو بچانے کی کوشش نہیں تھی اسلام کو رجیم چینج کا مطلب کیا تھا اسلام ختم ہو جائے کفر آ جائے خامنائی صاحب کی کوشش یہی تھی اسلام ختم نہیں ہوگا ایران سے چاہے تم خاک میں مل جاؤ تو یہ عزاداری یہ جلوس یہ مجلس اسلام بچانے کے سلسلے میں ہوتی ہے اس لیے کہ ہم اس کا غم مناتے ہیں کہ جس نے اسلام بھی بچایا شریعت بھی بچائی اور انسانیت کو بھی بچایا تو پھر جب اس کی مجلسیں ہو جب اس کا جلوس ہو تو یہ چیزیں محفوظ ہونا چاہیے نا جی جھگڑا کہاں پہ تھا یزید کا دولت پہ تھا معیار پہ تھا اقتدار پہ تھا نہیں تھا بھائی جھگڑا تھا حرام و حلال پر وہ شریعت کو پامال کر رہا تھا حسین احکام الہی کو بچانے کے لیے کربلا میں گئے اب زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کون جیتا کون ہارا بھائی جس چیز پہ جھگڑا ہو رہا تھا اگر یہ چیزیں بچی ہیں تو سمجھ لینا حسین جیت گئے ہیں یزید ہار گیا ان اذانوں کا ہونا ان نمازوں کا ہونا اس حرام و حلال کا باقی رہنا اس کا مطلب حسین یہ مارکا جیت گئے یزید کی کوئی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی آپ جائیے شام کی تاریخ اٹھائیے عرب کی تاریخ اٹھائیے یزید نے مسجدیں بند کر دی تھی بند نہیں کی تھی نہ اذانیں بھی بند نہیں کی تھی کوئی روایت نہیں کوئی تاریخ نہیں لوگوں کو ورغلا رہا تھا لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور یہ پرانے کافروں کی چال ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دے خود ہی مسجدیں بند ہو جائے گی جی خودیت بھائی جب گمراہ ہو جائیں گے جب دین سے دور ہو جائیں گے تو خود ہی مسجدیں پھر وہیں لوٹاؤں یہی تو کوشش تھی اسرائیل امریکہ کی رجیم چینج کر دو لوگوں کو آوارہ بنا دو فتنہ گری ڈال دو خود بخود ایران سے اسلام ختم ہو جائے گا
لیکن خامنائی صاحب نے سوچ پہ پیر رکھ دی، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس لیے اور چلے ہیں امام حسن کی سیرت پر۔ اب جملہ پڑھوں گا آپ کے خدمت میں۔ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ جنگ بندی نہیں ہے، اس لیے کہ کافر ہمیشہ اسلام کا دشمن ہے، یہودی ہمیشہ اسلام کا دشمن ہے۔ خامنائی صاحب نے سیرت امام حسن پر عمل کرتے ہوئے سیز فائر کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح نہیں کی تھی، سیز فائر کیا تھا۔ اگر صلح ہو جاتی تو کبھی بھی کربلا کی جنگ نہ ہوتی۔ جی جی، اپنی شرطوں کو منوا کے امام حسن علیہ السلام نے سیز فائر کیا تھا، وہی جو نانا نے کیا تھا صلح حدیبیہ میں، جو نانا نے کیا تھا صلح حدیبیہ میں۔ اچھا کمال یہ ہو گیا، نواسا نانا سے بڑھ گیا۔ نانا قلم کاغذ مانگتے رہے، ملا نہیں، علی کے بیٹے حسن نے خود منگا لیا۔ حاکم شام کو کہنا پڑا، لو حسن کاغذ لو، اپنی شرطوں کو رکھو۔ منگایا نہیں، امام حسن نے خواہش تھوڑے کی تھی بھائی کہ مجھے کاغذ قلم دو، شرطیں کہا تھا میری شرطیں ہوگی، میری شرطیں ہوگی۔ اور پہلی شرط سناؤں گا، زیادہ نہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی، امام حسن نے اپنے دست مبارک سے لکھا، سامنے آمنے سامنے کی بات ہے، کو پیچھے دوڑی تھا، حاکم شام سامنے بیٹھا تھا، کہ پہلی شرط ہماری سیز فائر کی یہ ہے صلح کی کہ کتاب و سنت پہ عمل ہوگا۔ میں کہوں گا مولا یہ تو اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا، یہ جو آپ سے صلح کر رہا ہے اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا، یہ تو کہتے ہی یہ تھے کہ ہم کتاب سنت پہ عمل کریں گے، حالانکہ نبی کہہ کے چلے گئے دو لے لو، کتاب کو سمجھانے والا لے لو، سنت کو بتانے والا لے لو، لیکن یہی تو مکار ہے، انہوں نے کہہ دیا ایک ہی کافی ہے۔ یہ جملہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت پہ عمل ہوگا۔ امام حسن کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے کتاب و سنت پہ عمل نہیں ہوتا تھا، تو جو کتاب سنت پہ عمل نہ کرے اس کا اسلام سے رشتہ نہیں ہے، اس کا کفر سے رشتہ ہوگا۔ صلوات بھیج دے مولا حسن کے نام پر۔ پہلی شرط، پہلی شرط۔ اچھا یہ جو ہے سوال مولا علی سے بھی کیا تھا دوسری خلافت کے بعد، کچھ لوگ ولی کے پاس پہنچے، ابھی شروع نہیں ہوا تیسرا دور، اور لوگوں سے سوال کیا براہ راست مولا کائنات سے، یا علی تم خلافت لینا چاہتے ہو؟ پہلے تو مولا نے منع کیا کہ میں ایسی خلافت کو ٹھوکر مارتا ہوں، کہ نہیں ہم خلافت آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ مولا نے کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کتاب و سنت پہ عمل ہوگا، کرو گے؟ مولا نے کہا ہاں کروں گا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ سیرت شیخین پہ۔ اب علی کا جواب ہے تاریخ میں، مولا علی نے جواب دیا اگر سیرت شیخین مثل کتاب و سنت ہے تو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جملہ تو میں نے پڑھ دیا، ذرا سوچئے بھائی، الگ سے سیرت کو پیش کرنا بتا رہا ہے ان شیخوں کی سیرت نہ قرآن کے موافق تھی نہ سنت نبی کے موافق تھی۔ الگ سے پیش کرنا، الگ سے پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تیسری شرط میرے مولا نے کیا رکھی؟ کہ آج کے بعد منبروں سے میرے باپ علی کو برا نہیں کہا جائے گا۔ امام حسن کا جملہ بتا رہا ہے، جو لوگ ڈھونگ روایت بناتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی کو برا کہا جاتا تھا، یہ جھوٹ بنائی ہوئی ہے۔ امام حسن معصوم ہے، جھوٹ نہیں لکھ سکتے کہ آج سے میرے باپ علی کو منبروں سے برا کہا نہیں جائے گا۔ یہ شرط لکھو،
اب آگے کا جملہ سنیے، دو کیٹیگری کے مسلمان ہیں ظفر بھائی، ایک علی کو پہلا مانتے ہیں، ایک چوتھا مانتے ہیں، تو چوتھے والے بھی مان رہے ہیں، پہلا والا بھی مان رہے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان تھے جو ممبروں سے علی کو برا کہلا رہے تھے؟ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صلوات تو پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو امام حسن جیسا آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے، مقدمہ کربلا امام حسن نے لکھا۔ بھائی اگر منحرف ہو گئے، شرطیں مانی چند وقت کے لیے، اگر یہ شرطیں مان لیتے ساری، کبھی کربلا واقع نہ ہوتی، کبھی کربلا واقع نہ ہوتی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نساء کی، نیا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اب نیا موضوع پیش کروں گا۔ 156 156 آیت، وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ لَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ قرآن کے سورہ نساء میں فرما رہا ہے کہ نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے، ہم نے انہی کی قوم میں سے ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ پورے ایام اعظام میں شبیہ کی زیارت تو کی آپ نے، جہاں بھی دیکھو شبیہ، جہاں بھی دیکھو۔ اچھا کہیں کہیں تو اتنی شبیہ نکل گئی، زیادہ ہو گیا کام۔ لیکن میرا کہنے کا بچوں سے، جوانوں سے خاص طور سے سوال ہے، دیکھیے ہم جو عزاداری کرتے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے نہ، یہ معصوم کی ایجاد کرتا ہے، اور معصوم جو کام کرے وہ سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور جتنی عزاداری ہم کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ یہ شبیہ ابھی نکلے گی نا آپ کے سامنے، شبیہ ذوالجناح، شبیہ تابوت مولا حسن، شبیہ تابوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شبیہ تو ہے، توجہ کیجئے، یہ شبیہ تو ہے۔ مجلس سے اٹھ کے جائیں اب اپنے وطن میں، شہر میں، کہیں آپ سے سوال کر لیا بھائی یہ جو تم شبیہ نکال رہے ہو 2 مہینے سے، اس کا ثبوت قرآن میں کیا ہے؟ دینا تو پڑے گا آپ کو جی، قرآن سے نہیں دیا تو آپ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ ہم اہل بیت کو قرآن سے مانتے ہیں، تو آج کے بعد اگر آپ سے کوئی شبیہ کا سوال کرے، نوٹ کر لو یہ آیت سورہ نساء کی، یہ آیت دکھا دینا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے، ہم نے انہی کی قوم میں سے ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ پھر سنیے، ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ ارے یہاں سے دلیل تو مل گئی، شبیہ بنانا حرام نہیں ہے، سنت اللہ ہے۔ اما اللہ میاں نے تو زندہ کی شبیہ بنائی، ہم تو شہید کی بناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جی ارشادت آیت کا ترجمہ پڑھ لیے، وما قتل وما صلب لکنہ شبیہ لہم، نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے، بلکہ ہم نے انہی کی قوم میں سے ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ لوگوں نے شبیہ کو سولی پہ چڑھا کے یہ سمجھا کہ عیسیٰ قتل ہو گئے، عیسیٰ کو ہم نے آسمان پہ بلا لیا، اور بلایا اس لیے تاکہ زہرا کے بیٹے کی گواہی دلا سکو، اور عیسیٰ کی غیبت کو قائم کر کے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ بہت دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اب نہ امام زمانہ پہ اعتراض کرنا، جب نماز پیچھے پڑھنے والا اتنی طولانی عمر لے سکتا ہے تو جو نماز پڑھائے گا، ارے امام زمانہ کے نام پہ صلوات، تو یہ ثبوت ہے ظفر بھائی بچوں کے لیے۔ جی جناب عیسیٰ کہاں ہے؟ زندہ ہے نا؟ پہلا ثبوت قرآن میں اللہ نے شبیہ بنا دی۔ اللہ کی آواز آئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جسے چاہے مار دے، ہم جسے چاہے قتل کر دے، ہم جسے چاہے مٹھا دے۔ اللہ نے ثبوت دیا، جسے ہم بچانا چاہتے ہیں تم اسے مٹا نہیں سکتے۔ پھر سنیے، جسے ہم بچانا چاہتے ہیں اسے تم مٹا نہیں سکتے۔ بڑا چاہا یہودیت نے ایران مٹ جائے،
لیکن جسے امام رضا بچانا چاہے، ارے اتنا ہلکا بولے آپ، اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کو سنا دیا، جسے معصوم قم بچانا چاہے اسے دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کربلا میں یزیدیوں کی یہی کوشش تھی کہ حسین کا سر کاٹ جائے، حسین ختم ہو جائے۔ اللہ کی آواز آئی، کٹے ہوئے سر سے نیزے سے تلاوت نہ کرا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اللہ کی آواز آئی، جسے ہم بچانا چاہے اسے تم مٹا نہیں سکتے۔ پہلا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا۔ چند جملے امام حسن کو اور مجھے پڑھنے ہیں، موضوع کی مجلس ہے، پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دو۔ تو اللہ شبی بناتا ہے، شبی بنانا نہ حرام ہے نہ بدعت ہے، نہ اس کا چومنا بدعت ہے۔ شبی بنانا اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتله وما صلبه لكنا شبه لهم صلوات۔ اب سے گزارش ہے، ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی جلوس نوش حسن ابن نجم الحسن صاحب کی روح کو ارشاد فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہم اللہم شرکاتنا بشرات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم واشرنا صلوات پڑھ دے محمد وعد محمد۔ اتنی ٹھنڈی صلوات نہیں، باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا۔ ظفر بھائی نے پیشخوانی کر کے اس مجلس کو الحمدللہ عروج پہ پہنچا دیا۔ خدا ان کو صحت اور طول عمر عطا فرمائے، اور بانی جلوس کے جتنے بھی اراکین ہیں، چچا ہمارے باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو خدا سلامت رکھے۔ برسوں سے یہ قدیم شب داری جو مخصوص ہے 2 معصوموں کے نام سے، پہلا کائنات کا وہ معصوم جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا، دوسرا وہ معصوم کہ جس نبی نے خود کہہ دیا کہ میں اس سے ہوں۔ سلسلے میں انشاءاللہ شب تابوت بھی برآمد ہوگی۔ عزاداری اپنے عروج پہ ہے، مومنین الحمدللہ کثرت کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں۔ ظفر بھائی، عزاداری تو بڑھ رہی ہے لیکن شعور نہیں بڑھ رہا۔ ماتم، مجلس شب داریہ، جلوس، کثرت ہو رہی ہے لیکن شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں کس وقت ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کس کو بلانا چاہیے، کیا پڑھوانا چاہیے، کیا سننا چاہیے۔ اب دیکھیے یہیں پہ دیکھ لیجئے کتنے لوگ باہر ٹہل رہے ہیں۔ دیکھیے ٹھیک ہے آپ جلوس نکال رہے ہیں، آپ شب بیداری میں ماتم کریں گے، انجمنوں سے میری گزارش ہے، یہ پہلے بھی کئی برس پہلے جملہ پڑھ چکا میں کہیں اور، ارے کم سے کم مجلس میں بیٹھ کر آپ سیکھ تو لے کہ کس کا ماتم کریں گے، سن تو لے
اس کے کردار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں بھائی، تبھی تو لطف آئے گا۔ اگر آپ نے مجلس نہیں سنی اور ڈائریکٹ آ کے نواں پڑھ دیا تو شاید ایسی ہوگا، آئے اور گئے۔ دیکھیے آنا جانا تو لگا رہتا ہے، لیکن ایسے آئے اور ایسے جائے جیسے حور آیا۔ حور آیا ہے حسین کی خدمت میں، 2 لمحے کے بعد چلا گیا۔ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آیا کیسا تھا اور گیا کیسا۔ ارے جملہ تو میں نے پڑھ دیا بھائی، سمجھدار لوگ بیٹھے میرے آنکھوں کے سامنے۔ آیا تھا گنہگار ظفر بھائی، اور جب گیا ہے تو پھر علیہ السلام بن کے گیا۔ تو میری گزارش سارے شیعوں سے، ماتمداروں سے، انجمن والوں سے یہی ہے، اپنے گھروں سے آؤ، مجھے پتا ہے گنہگار ہیں آپ، لیکن جب فرش عزا پہ بیٹھ کے جاؤ تو ایسا لگے، توجہ کیجئے گا، ایسا لگے جیسے امام صادق نے فرمایا ہے کہ جب تم ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہو تو ایسے پاک ہو جاتے ہو جیسے ابھی شکم مادر سے آئے ہو۔ تو یہ اثر دکھائی تو نہیں دیتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ کم سے کم فرش عزا پہ آگے بیٹھا کرے، اس کے بعد آپ واجبات کو، اکثر میں دیکھتا ہوں اکثر مجلس بیچارہ مولوی خالی رہ جاتا ہے۔ اچھا یہی وجہ ہے، اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ظفر بھائی، آپ کی دعا سے پوری دنیا میں جاتا ہوں جی، یہی دیکھا ہے کہیں کہیں تنہا انجمن والے ماتم کرتے ہیں، سننے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، اور کہا جاتا ہے عوام سے بھائی جائے سنے، کہ یہ کون سا بیٹھے تھے مجلس میں، یہ کون سا مجلس میں بیٹھے تھے انجمن والے۔ اگر یہ بیٹھتے تو ان کی انجمن کو سب سنتے۔ ذکر خیر میں اور افضلیت ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کا نہیں سنا اور آپ نہ سنے، نہیں، ضروری ہے۔ پوری دنیا میں یہ عزاداری شیعہ قوم کی ایک تخصیص بن گئی، پوری دنیا میں، پورے کائنات میں عزاداری حسین تخصیص بن گئی، پہچان بن گئی ہماری، خاصہ بن گیا ہمارا یہ عزاداری حسین۔ تو جب یہ خاصہ اور تخصیص بن گئی، اس کا معیار بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، اس کا معیار بھی بلند ہونا چاہیے۔ اس عزاداری سے شریعت اور احکام الہی بچنے چاہیے، پامال نہ ہونے چاہیے۔ تھوڑی سی تلخ باتیں پڑھوں انشاءاللہ پھر موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ اس عزاداری سے ہماری عبادت، شریعت، احکام، حلال و حرام، اسلام محفوظ ہونا چاہیے، یہ نہ کہ اس کے ذریعے شریعت پامال ہو جائے۔ اگر شریعت پامال ہو گئی تو مقصد عزاداری ختم ہو جائے گا۔ ایک جملہ یاد دلا دوں آپ کو، جب جنگ چل رہی تھی ایران عراق کی، تو لوگ امام خمینی سے جا کے کہتے تھے سرکار آقا کچھ کریے، ایران بچ جائے، ایران بچ جائے، ایران بچ جائے۔ تو خمینی صاحب کا تاریخ میں جملہ ہے، خمینی صاحب نے کہا، کیا کہا؟ ارے میری کوشش یہ نہیں ہے کہ ایران بچ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام بچ جائے، ایران بہت بن جائے گے۔ نہ جانے کتنے ایران بنیں گے اگر اسلام بچ گیا۔ صلوات بر محمد۔ اور اسی روش پہ چلتے ہوئے آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایران کو بچانے کی کوشش نہیں تھی، اسلام کو، رجیم چینج کا مطلب کیا تھا؟ اسلام ختم ہو جائے، کفر آ جائے۔ خامنائی صاحب کی کوشش یہی تھی، اسلام ختم نہیں ہوگا ایران سے، چاہے تم خاک میں مل جاؤ۔ تو یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ مجلس اسلام بچانے کے سلسلے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کا غم مناتے ہیں کہ جس نے اسلام بھی بچایا، شریعت بھی بچائی اور انسانیت کو بھی بچایا۔ تو پھر جب اس کی مجلسیں ہو، جب اس کا جلوس ہو، تو یہ چیزیں محفوظ ہونا چاہیے نا جی۔ جھگڑا کہاں پہ تھا یزید کا؟ دولت پہ تھا، معیار پہ تھا، اقتدار پہ تھا؟ نہیں تھا بھائی، جھگڑا تھا حرام و حلال پر۔ وہ شریعت کو پامال کر رہا تھا،
حسین احکام الہی کو بچانے کے لیے کربلا میں گئے. اب زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کون جیتا کون ہارا؟ بھئی جس چیز پہ جھگڑا ہو رہا تھا اگر یہ چیزیں بچی ہیں تو سمجھ لینا حسین جیت گئے ہیں، یزید ہار گیا ہے. ان اذانوں کا ہونا، ان نمازوں کا ہونا، اس حرام و حلال کا باقی رہنا، اس کا مطلب حسین یہ مارکا جیت گئے. یزید کی کوئی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی. آپ جائیے شام کی تاریخ اٹھائیے، عرب کی تاریخ اٹھائیے، یزید نے مسجدیں بند کر دی تھی. بند نہیں کی تھی، نہ اذانیں بھی بند نہیں کی تھی. کوئی روایت نہیں، کوئی تاریخ نہیں. لوگوں کو ورغلا رہا تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. اور یہ پرانے کافروں کی چال ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دے، خود ہی مسجدیں بند ہو جائے گی. جی خود ہی. بھائی جب گمراہ ہو جائیں گے، جب دین سے دور ہو جائیں گے تو خود ہی مسجدیں پھر وہیں لوٹاؤں. یہی تو کوشش تھی اسرائیل امریکہ کی. رجیم چینج کر دو، لوگوں کو آوارہ بنا دو، فتنہ گری ڈال دو، خود بخود ایران سے اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن خامنہئی صاحب نے سوچ پہ پیر رکھ دی، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اس لیے اور چلے ہیں امام حسن کی سیرت پر. اب جملہ پڑھوں گا آپ کے خدمت میں. یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ جنگ بندی نہیں ہے، اس لیے کہ کافر ہمیشہ اسلام کا دشمن ہے، یہودی ہمیشہ اسلام کے دشمن ہے. خامنہئی صاحب نے سیرت امام حسن پر عمل کرتے ہوئے سیز فائر کیا. امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح نہیں کی تھی، سیز فائر کیا تھا. اگر صلح ہو جاتی تو کبھی بھی کربلا کی جنگ نہ ہوتی. جی اپنی شرطوں کو منوا کے امام حسن علیہ السلام نے سیز فائر کیا تھا. وہی جو نانا نے کیا تھا صلح حدیبیہ میں، جو نانا نے کیا تھا صلح حدیبیہ میں. اچھا کمال یہ ہو گیا، نواسا نانا سے بڑھ گیا. نانا قلم کاغذ مانگتے رہے، ملا نہیں. علی کے بیٹے حسن نے خود منگا لیا. حاکم شام کو کہنا پڑا لو حسن کاغذ لو، اپنی شرطوں کو رکھو. منگایا نہیں. امام حسن نے خواہش تھوڑے کی تھی بھائی کہ مجھے کاغذ قلم دو. شرطیں کہا تھا میری شرطیں ہوگی، میری شرطیں ہوگی. اور پہلی شرط سناؤں گا، زیادہ نہیں. پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی، امام حسن نے اپنے دست مبارک سے لکھا، سامنے آمنے سامنے کی بات ہے، کو پیچھے دوڑی تھا، حاکم شام سامنے بیٹھا تھا، کہ پہلی شرط ہماری سیز فائر کی یہ ہے صلح کی کہ کتاب و سنت پہ عمل ہوگا. میں کہوں گا مولا یہ تو اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا، یہ جو آپ سے صلح کر رہا ہے اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا. یہ تو کہتے ہی یہ تھے کہ ہم کتاب سنت پہ عمل کریں گے. حالانکہ نبی کہہ کے چلے گئے دو لے لو، کتاب کو سمجھانے والا لے لو، سنت کو بتانے والا لے لو. لیکن یہی تو مکار ہے، انہوں نے کہہ دیا ایک ہی کافی ہے. یہ جملہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت پہ عمل ہوگا. امام حسن کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے کتاب و سنت پہ عمل نہیں ہوتا تھا، تو جو کتاب سنت پہ عمل نہ کرے اس کا اسلام سے رشتہ نہیں ہے، اس کا کفر سے رشتہ ہوگا. صلوات بھیج دے مولا حسن کے نام پر. پہلی شرط، پہلی شرط. اچھا یہ جو ہے سوال مولا علی سے بھی کیا تھا دوسری خلافت کے بعد. کچھ لوگ ولی کے پاس پہنچے، ابھی شروع نہیں ہوا تیسرا دور، اور لوگوں سے سوال کیا براہ راست مولا کائنات سے، یا علی تم خلافت لینا چاہتے ہو؟ پہلے تو مولا نے منع کیا کہ میں ایسی خلافت کو ٹھوکر مارتا ہوں. کہا نہیں ہم خلافت آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہماری کچھ شرطیں ہیں. مولا نے کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کتاب و سنت پہ عمل ہوگا، کرو گے؟ مولا نے کہا ہاں کروں گا. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ سیرت شیخین پہ. اب علی کا جواب ہے تاریخ میں،
مولا علی نے جواب دیا اگر سیرت شیخین مثل کتاب و سنت ہے تو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جملہ تو میں نے پڑھ دیا، ذرا سوچئے بھائی، الگ سے سیرت کو پیش کرنا بتا رہا ہے ان شیخوں کی سیرت نہ قرآن کے موافق تھی نہ سنت نبی کے موافق تھی۔ الگ سے پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تیسری شرط میرے مولا نے کیا رکھی؟ کہا آج کے بعد ممبروں سے میرے باپ علی کو برا نہیں کہا جائے گا۔ امام حسن کا جملہ بتا رہا ہے، جو لوگ ڈھونگ روایت بناتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی کو برا کہا جاتا تھا، یہ جھوٹ بنائی ہوئی ہے۔ امام حسن معصوم ہے، جھوٹ نہیں لکھ سکتے کہ آج سے میرے باپ علی کو ممبروں سے برا کہا نہیں جائے گا، یہ شرط لکھو۔ اب آگے کا جملہ سنیے، دو کیٹیگری کے مسلمان ہیں ظفر بھائی، ایک علی کو پہلا مانتے ہیں، ایک چوتھا مانتے ہیں، تو چوتھے والے بھی مان رہے ہیں، پہلا والا بھی مان رہے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان تھے جو ممبروں سے علی کو برا کہلا رہے تھے؟ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صلوات تو پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو امام حسن جیسا آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے، مقدمہ کربلا امام حسن نے لکھا۔ بھائی اگر منحرف ہو گئے، شرطیں مانی چند وقت کے لیے، اگر یہ شرطیں مان لیتے ساری، کبھی کربلا واقع نہ ہوتی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نساء کی، نیا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اب نیا موضوع پیش کروں گا۔ 156 آیت، وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ لَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ قرآن کے سورہ نساء میں فرما رہا ہے کہ نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے، ہم نے انہی کی قوم میں سے ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ پورے ایام اعظام شبیہ کی زیارت تو کی آپ نے، جہاں بھی دیکھو شبیہ، جہاں بھی دیکھو۔ اچھا کہیں کہیں تو اتنی شبیہ نکل گئی، زیادہ ہو گیا کام۔ لیکن میرا کہنے کا بچوں سے، جوانوں سے خاص طور سے سوال ہے، دیکھیے ہم جو عزاداری کرتے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے نہ، یہ معصوم کی ایجاد کرتا ہے، اور معصوم جو کام کرے وہ سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور جتنی عزاداری ہم کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ یہ شبیہ ابھی نکلے گی نا آپ کے سامنے، شبیہ ذوالجناح، شبیہ تابوت مولا حسن، شبیہ تابوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شبیہ تو ہے، توجہ کیجئے، یہ شبیہ تو ہے۔ مجلس سے اٹھ کے جائیں اب اپنے وطن میں، شہر میں، کہیں آپ سے سوال کر لیا بھائی یہ جو تم شبیہ نکال رہے ہو 2 مہینے سے، اس کا ثبوت قرآن میں کیا ہے؟ دینا تو پڑے گا آپ کو جی، قرآن سے نہیں دیا تو آپ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ ہم اہل بیت کو قرآن سے مانتے ہیں، تو آج کے بعد اگر آپ سے کوئی شبیہ کا سوال کرے، نوٹ کر لو یہ آیت سورہ نساء کی، یہ آیت دکھا دینا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے، ہم نے انہی کی قوم میں سے ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ پھر سنیے، ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ ارے یہاں سے دلیل تو مل گئی، شبیہ بنانا حرام نہیں ہے، سنت اللہ ہے۔ اما اللہ میاں نے تو زندہ کی شبیہ بنائی، ہم تو شہید کی بناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ ارشادت آیت کا ترجمہ پڑھ لیے، وما قتل وما صلبوا لکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے، بلکہ ہم نے انہی کی قوم میں سے ایک کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا۔ لوگوں نے شبیہ کو سولی پہ چڑھا کے یہ سمجھا کہ عیسیٰ قتل ہو گئے،
عیسیٰ کو ہم نے آسمان پہ بلا لیا، اور بلایا اس لیے تاکہ زہرا کے بیٹے کی گواہی دلا سکو، اور عیسیٰ کی غیبت کو قائم کر کے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ بہت دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اب نہ امام زمانہ پہ اعتراض کرنا، جب نماز پیچھے پڑھنے والا اتنی طولانی عمر لے سکتا ہے تو جو نماز پڑھائے گا، ارے امام زمانہ کے نام پہ صلوات، تو یہ ثبوت ہے ظفر بھائی بچوں کے لیے۔ جی جناب عیسیٰ کہاں ہے؟ زندہ ہے نا؟ پہلا ثبوت قرآن میں اللہ نے شبیہ بنا دی، اللہ کی آواز آئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جسے چاہے مار دے، ہم جسے چاہے قتل کر دے، ہم جسے چاہے مٹھا دے۔ اللہ نے ثبوت دیا، جسے ہم بچانا چاہتے ہیں تم اسے مٹا نہیں سکتے۔ پھر سنیے، جسے ہم بچانا چاہتے ہیں اسے تم مٹا نہیں سکتے۔ بڑا چاہا یہودیت نے ایران مٹ جائے، لیکن جسے امام رضا بچانا چاہے، ارے اتنا ہلکا بولے آپ، اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ جسے معصوم قم بچانا چاہے اسے دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کربلا میں یزیدیوں کی یہی کوشش تھی کہ حسین کا سر کاٹ جائے، حسین ختم ہو جائے۔ اللہ کی آواز آئی، کٹے ہوئے سر سے نیزے سے تلاوت نہ کرا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اللہ کی آواز آئی، جسے ہم بچانا چاہے اسے تم مٹا نہیں سکتے۔ پہلا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا۔ چند جملے امام حسن پہ اور مجھے پڑھنے ہیں، موضوع کی مجلس ہے، پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دو۔ تو اللہ سبھی بناتا ہے کہ اگر ایک مر جاتا ہے تو پوری زندگی سر پٹک کے روتا ہے۔ زہرا کا بھرا گھر، اجرکم الاجرکم الزہرا ہذا دارو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جس کو امیر کہا جاتا تھا اس کے جنازے میں تیروں کو مارا گیا۔ غریب سے غریب کی میت قبرستان جا کے واپس نہیں آتی بغیر دفنائے۔ مجھے ایمانداری سے بتائے، جس کا بھائی دنیا میں خاص طور سے چلا جائے اور وہ اپنے بھیا کو کفن پہنا کے قبرستان کی طرف لوگ اسے اٹھا کے لے جائے، کیا اس کے ذہن میں کبھی آئے گا کہ میرے بھائی کی میت بغیر دفنائے واپس آئے گی؟ زینب کی تقدیر کو لاکھوں ثواب۔ عزادارو زہر اتنا کاری تھا۔ امام حسن روزے سے تھے، گرمی کا موسم تھا، نماز پڑھی، روزہ افطار کے لیے پانی منگایا، ایک گھونٹ پانی پیا، امام کا کلیجہ جلنے لگا۔ کلیجہ جلا نہیں، کلیجہ کٹ گیا۔ جیسے امام کو احساس ہوا، رو کے کہتے ام فروا میری بہن زینب کو بلا۔ بہن دوڑتی ہوئی آئی، کہا بہن میرے پاس بیٹھ جا۔ اب امام حسن کے پاس زینب بیٹھی ہی تھی، امام کو خون کی قے آئی۔ اب قے تنہا نہیں آئی، کلیجے کے ٹکڑے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ سینی میں زینب بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہے، روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے۔ حسن زینب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں میری بہن ان ٹکڑوں کو چھپا دے، تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں کہوں گا علی کی بیٹی، ارے آج گھر میں بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، ارے کل حسین کا لاش کے ٹکڑے۔ اجرکم الزہرا، ہاں شرمائیے نہیں روتے ہوئے، آج تو دو پرسے ہیں۔ زینب کو بھی پرسہ دینا ہے، زینب کو بھی پرسہ دینا ہے، سیدہ کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے۔ عزادارو رونے کا جملہ پڑھ دوں، آج ایک بھائی سے جدا ہو گیا۔ خدا نہ کرے کوئی بھائی سے جدا ہو۔ بھائی جانتا ہے بھائی کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ عزادارو امام حسن نے کہا زینب میرے حسین کو بلا۔ حسین آئے، مولا حسن نے مولا حسین کو سینے سے لگا دیا۔
کہا میرے بھیا حسین سینے سے لگ جا. کافی دیر تک مولا حسین سینے سے لگے رہے. جب کافی دیر تک حسین سینے سے لگ کے روتے رہے، حسن نے سر پہ حسین کے ہاتھ پھیرا. کہا حسین اٹھ جا، رونے کا وقت نہیں ہے. میرے بھائی حسین مجھے غسل تم دینا، مجھے کفن تم پہنانا، میری نماز جنازہ تم پڑھانا. ساری وصیتیں کری، اہل حرم کو حوالے کیا. اس کے بعد قاسم کو بلایا، گود میں اٹھایا لرزتی ہوئے ہاتھوں سے، اور گود میں اٹھا کے حسین کی گود میں دیا. کہا میرے بھائی یہ قاسم تیرے حوالے ہے. عزادارو عزادارو سنیے جملہ. جب ساری وصیتیں کر چکے امام حسین سے کہتے ہیں، بہن سے کہا بہن حجرے میں چلی جاؤ. سارے اہل حرم حجروں میں چلے گئے. امام حسین سے کہا جو باہر میرے چاہنے والے کھڑے ہیں، جو رو رہے ہیں ان کو بلاؤ. چاہنے والے روتے ہوئے داخل ہوئے امام حسن کے حجرے میں. لرزتا ہوا ہاتھ چاہنے والوں کے سلام کے لیے اٹھا، اور امام حسن رو کے کہتے چاہنے والوں میرا آخری سلام. چاہنے والوں اب میں زندہ نہیں رہوں گا، شاید یہ آخری ملاقات ہے. سارے چاہنے والوں نے سر کو میٹ لیا. اے مولا حسن آپ کے بعد ہمارا جینا خاک ہے. لو عزادارو ختم کر دیے بنے مسائل. امام حسن دنیا سے چلے گئے. وصیت کے مطابق امام حسین نے غسل دیا، جنت کا کفن پہنایا، میت کو اٹھایا. امام حسن نے وصیت کی تھی بھیا اگر ممکن ہو تو مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دینا. حسین وصیت کے مطابق بھیا کی میت کو لے کے نانا کے روزے کی طرف چلے. ایک ملونہ اونٹ پہ سوار ہو کے کہتی ہے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ کہ نانا کے پہلو میں دفنانے کا. میرے بھیا کی وصیت تھی. عزادارو اتنا کہنا تھا 300 تیر غریب حسن کی میت پہ چلنے لگے. مجھے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب 300 تیر چل رہے تھے کبھی میت آگے آتی تھی، کبھی پیچھے جاتی تھی، کبھی دائیں طرف ہوتی تھی، کبھی بائیں طرف ہوتی تھی. حسین تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے ارے میرا بھیا بڑا مظلوم، میرا بھیا بڑا غریب. عزادارو قیامت اس وقت آ گئی جب عباس نے یہ منظر دیکھا. آقا کی میت کو چھوڑا، گھر میں پہنچے، زینب نے دیکھا عباس حجرے میں جا رہا ہے، تلوار پہ ہاتھ ڈالا. عباس کیا ہوا؟ کہا شہزادی مت روکنا، میری زندگی میں لو ہو گئی مجلس، ہو گئی آخری جملہ. میری زندگی میں میرے آقا کی میت پہ عزادارو زینب نے قسم دی عباس غیظ میں مت آنا، قیامت آ جائے گی. حسین بھائی کی میت کو روتے ہوئے گھر لے کے آئے. زینب تو سمجھ رہی تھی شاید میت تو دفنا دی گئی ہوگی. اب جو عزادارو دروازہ کھلا تو زینب کی پہلی نظر کیا دیکھا؟ غریب حسن کی میت زخمی ہو گئے، تیر لگے ہوئے ہیں. زینب دوڑ کے بھیا کے قریب آ کے کہتی ہے اے میرے بھیا حسین، میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، میرے بھیا کا کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ حسین زینب سے کہتے ہیں بہن زینب سوالوں کا وقت نہیں ہے، میرے بھیا کے جنازے میں تیر مارے گئے. بھیا جلدی سے بہن بھیا کے جنازے سے تیروں کو نکالو. زینب تیر نکالتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. ام کلثوم تیر نکالتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے. جب تیر نکل گئے حسن کی میت کو دوبارہ کفن دیا گیا. حسین میت اٹھا کے جنت البقیع میں پہنچے، بھائی کی میت کو دفنا دیا. عزادارو حسین گھر آئے، شب داخل ہوئے. عزادارو روایت بتاتی ہے کہ فاطمہ کی ماں زینب کی ماں آ گئی. زینب نے جیسے ہی اماں کو دیکھا تڑپ کے کہتی اماں تیرا حسن بڑا غریب. قیامت کا جملہ عزادارو
یہ جملہ عبد المہاجر جو عرب کا سب سے بڑا ذاکر ہے اس نے اپنی مجلس میں پڑھا ہے. آزادارو ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے زینب تو نے میرے بیٹے حسن کی میت سے اچھی طرح تیروں کو نہیں نکالا. ارے ایک ٹوٹا ہوا تیر جو حسن کے کلیجے میں اتر گیا, میرا بیٹا اتنا مظلوم. حسین زینب سے لپٹ گئے. اے بہن زینب یہ مدینہ ہے, آج اتنی فرصت مل گئی کہ بھائی حسن کے جنازے سے تیروں کو نکال بھی دیا, کفن بھی دے دیا گیا. کل کربلا ہوگی, حسین کے سینے میں تیر لگے ہوں گے, ہاتھ پسے گردان. زینب فرصت نہ ملے گی, نہ کفن دیا جائے گا, نہ غسل دیا جائے گا. واہ غربتا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. مل کے بولیے اس میں بول دو ہائے امام حسن. ہائے امام حسن, ہائے امام خدا میں حسن. حسین حسین امام حسین امام حسین حسین. ایک کرسی دے دو. حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین حسین امام حسین. حسین امام حسین حسین امام حسین. نواخوانی حسین عدنی کے فرائض کو انجام دے. اس کے فوراً بعد آمادہ رہے گی مہمان انجمن امامیہ رجسٹرڈ کوڑائی فیروز آباد کے دستیاب سے. حسین امام حسین حسین امام حسین. فرش اٹھا کے کنارے کر دیں. ہاں امام حسن, ہاں امام حسن, ہائے رسول زمان, ہائے امام حسن, ہائے امام حسن, ہائے رسول زمان, ہائے رسول زمان, ہائے رسول زمان, ہائے امام حسن. در زندہ پر
کہتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا بابا 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 ارے خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیاں بابا 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 مجھے پھر قبر میں لگنے لگا ہے ڈر نکالا تھا جنہوں نے لاشیں اصغر وہ ظالم پھر سے پلٹ آئے ہیں پھوپھی اور میں ہوں یہاں پھر تنہا بابا 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 میں روؤں لے کے کب تک سسکیاں بابا ارے بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا سکینہ اس دم ہے کس حالت میں فقط سمجھے گی یہ دادی زہرا بابا 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 نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 لگے ہے زخم جتنے سب گراؤں گی جب آؤگے تو میں سب کچھ بتاؤں گی ارے بہت مارا ہے بہت تڑپایا مجھے لوگوں نے سمجھ کر تنہا بابا 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 ندیم اس وقت خود زندان روتا تھا سکینہ جس گھڑی پڑتی تھی یہ نوحہ مجھے لگتا ہے کہ اب گھٹ گھٹ کر نکل جائے گا یہی دم میرا بابا 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 جزاک اللہ